بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج سورہ نساء کا 12واں رکوع میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا، پھر انشاءاللہ اس کی مختصر تفسیر، لفظی ترجمہ اور تھوڑی سی مختصر سی گرامر۔ فما لکم، پس تمہیں کیا ہو گیا، ما لکم یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے قرآن میں، ما کا معنی ایو شیء، لکم کا معنی تمہارے لیے، یعنی تمہیں کیا ہو گیا، فی المنافقین، منافقین کے بارے میں، فئتین کہ تم دو جماعتیں ہو، فئہ کہتے ہیں جماعت کو، واللہ ارکسہم اور اللہ تعالیٰ ان کو لوٹا دے گا، بما کسبوا ان کے ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے ہیں۔ یعنی تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقین کے بارے میں دو جماعتیں بنے ہوئے ہو، اور اللہ تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو ہٹا رہا ہے، لوٹا رہا ہے۔ اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تہدوا کہ تم ہدایت دو، من اس کو، اضل اللہ جس کو اللہ نے گمراہ کیا، ومن یضلل اللہ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا تو آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ ان الفاظ کی پہلے میں اس کی جو لغت ہے وہ پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ودو اصل میں وددو تھا، ضربو کی طرح، ودو یہ لوگ چاہتے ہیں، لو تکفرون کہ تم بھی کفر کرنے لگو، کما کفروا جیسے کہ انہوں نے کفر کیا ہے، فتکونون سواء پس تم ہو جاؤ سب برابر، یعنی ایک جیسے ہو جاؤ کافر۔ فلا تتخذوا منہم پس نہ ٹھہراؤ تم ان میں سے اولیاء دوست، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ یہاں تک کہ یہ ہجرت کر لیں اللہ کے راستے میں۔ فإن تولوا پس اگر یہ اعراض کریں، روگردانی کریں، فخذوہم تو پکڑو ان کو، وقتلوہم اور قتل کرو ان کو، حیث وجدتموہم جہاں تم پاؤ ان کو، وجدتم وجدان سے پاؤ تم ان کو، جہاں پاؤ تم ان کو قتل کر دو۔ ولا تتخذوا منہم اور نہ ٹھہراؤ ان میں سے، ولیًا کسی کو دوست، ولا نصیرا اور نہ اپنا مددگار، الا الذین ہاں وہ لوگ، یعنی سوائے ان لوگوں کے، یصلون الی قوم جو جا ملتے ہیں قوم کی طرف، یصلون وصال سے، ہم کہتے ہیں نا فلاں کا وصال ہو گیا یعنی انتقال ہو گیا اللہ سے، گویا ملاقات ہو گئی ہے ان کی۔ الا الذین یصلون سوائے ان لوگوں کے جو وصل کریں، مل جائیں، الی قوم ایسی قوم کی طرف، بینکم وبینہم میثاق کہ تمہارے اور اس قوم کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہو، معاہدہ ہو، قتل نہ کرنے کا یا لڑائی نہ کرنے کا، او جاؤکم یا یہ تمہارے پاس آئیں، حصیرت صدورہم صدر کہتے ہیں سینے کو، صدور سینے یعنی جس کی جمع ہے کہ ان کے سینے حصر ہو رہے ہوں، محصور ہو رہے ہوں، تنگ ہو رہے ہوں۔ کس بات سے تنگ ہو رہے ہوں، ان یقاتلوکم کہ یہ تم سے قتال کریں، یعنی ایسے لوگوں سے بھی تمہیں قتال کرنے کا حکم نہیں ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے سینے تم سے قتال کرنے سے تنگ ہوتے ہوں، یعنی وہ تم سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ او یقاتلوا قومہم اور اس سے بھی ان کے دل تنگ ہوتے ہیں کہ وہ قتال کریں اپنی قوم سے، نہ وہ اپنی قوم سے تمہاری خاطر لڑنا چاہتے ہیں، نہ تم سے اپنی قوم کی خاطر لڑنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ مستثنیٰ کر رہے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ اگر اللہ چاہتا تو ان کو مسلط کر دیتا تم پر، سلط یسلط تسلیطاً سبحہ کی طرح مسلط کرنا، فَلَقَاتَلُوكُمْ تو یہ بھی قتال کرتے تم سے، فا کا معنی تو لام تاکید کے لیے، قاتلوکم قتال کرتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ پس اگر انہوں نے اعتزال کیا ہے تم سے، عزل کا معنی جدا، اعتزال کا معنی جدا ہو جانا، کنارہ کشی اختیار کرنا، پس اگر انہوں نے اعتزال کیا ہے، کنارہ کشی اختیار کی ہے تم سے، یعنی لڑ نہیں رہی ہیں تم سے، فلم یقاتلوکم اور اب یہ تم سے قتال نہیں کر رہے، لم کا معنی نہیں، والقوا اور ڈال دی ہے انہوں نے، القاء کا معنی پھینکنا، ڈالنا، ڈال دی ہے انہوں نے، الیکم تمہاری طرف، السلم صلح کو، سلم صلح کو کہا جاتا ہے۔ فما جعل اللہ لکم تو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، علیہم ان کے اوپر، سبیلا کوئی راستہ، یعنی لڑائی کا پھر کوئی راستہ اللہ نے چھوڑا نہیں ہے۔ ستجدون آخرین سا کا معنی عن قریب، تجدون تم پاؤ گے، آخرین دوسروں کو، کچھ دوسرے ایسے ہیں جن کو تم پاؤ گے، یریدون جو چاہتے ہیں، ان یأمنوکم کہ وہ امن حاصل کریں تم سے بھی، تمہارے معاملے میں بھی سکون سے رہیں، ویأمنوا قومہم اور اپنی قوم سے بھی امن حاصل کریں، یعنی وہ ایسے باتیں کرتے ہیں کہ اپنی قوم کے شر سے بھی بچنا چاہتے ہیں اور تمہارے شر سے بھی بچنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہیں ایسے شرارتی، کلما جب بھی، ردو ان کو لوٹایا جاتا ہے، ردو اصل میں ضریبو کی طرح، رودیدو کی طرح تھا پیسو وائس، جب ان کو لوٹایا جاتا ہے الی الفتنتی فتنے کی طرف، ارکسو فیہا تو یہ لوٹتے ہیں، فیہا اسی فتنے کی طرف،
تفسیر میں انشاءاللہ میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور اسی طرح سلو تمہاری طرف نہیں پھینکتے، سلو کا معاملہ نہیں کرتے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اسی طرح اپنے بازوؤں کو، ید کو، کف کا معنی روکنا، یہ روکتے بھی نہیں ہیں، فَخُذُوهُمْ، تو ایسے لوگوں کو خُذُوهُمْ پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں تم ان کو پاؤ، وَجَدْتُمُوهُمْ اور ثَقِفْتُمُوهُمْ کا ایک ہی معنی ہے، وَأُولَٰئِكُمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں، جعلنا لکم، بنایا ہے ہم نے تمہارے لیے، علیہم، ان کے اوپر، سلطانا مبینہ، کھلی قدرت دی ہے ہم نے تمہیں، یعنی تمہیں کھلا اختیار دیا کہ تم ان لوگوں کو پاؤ قتل کر دو۔ یہ ایک رکوع پورا سورہ نساء کا منافقین کے بارے میں ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ منافقین تو ایسے تھے جو اندر سے کافر تھے لیکن ظاہر سے مسلمان تھے، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ دیکھنے میں وہ مسلمان لگتے تھے، اور کچھ منافقین ایسے تھے جو اندر سے کافر تھے لیکن اپنی حرکتوں سے پکڑے جاتے تھے۔ وہ کیا گڑبڑ کرتے تھے کہ ادھر مسلمانوں کے پاس اپنے آپ کو مومن ظاہر کر کے تاکہ مسلمان جب ہماری قوم پہ حملہ کریں تو ہمیں کچھ نہ کہیں، اور ادھر اپنی قوم کے پاس جا کر اپنے آپ کو کافر ظاہر کرتے تاکہ ہماری قوم جب مسلمانوں پہ حملہ کرے اور بالفرض مسلمانوں کو شکست ہو جائے تو ہمارا نقصان نہ ہو۔ تو یہ لوگ بہت فساد پھیلا رہے تھے، اور ان میں سے بہت سے ایسے تھے جن کا لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو ہے یہ دونوں طرف سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی صحابہ کی دو رائے تھیں۔ بعض حضرات کا کہنا تھا ہم ان سے میل جول رکھتے ہیں اور کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے یہ دین کی طرف آ جائیں، اور بعض کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ان لوگوں کو ہمیں قتل کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو ہمارے راز ادھر اور ادھر دے رہے ہیں، اصل میں تو یہ انہی کے ساتھ ہیں، لیکن ان سے مخالفت ان کی اس بیس پر ہے کہ اگر بالفرض مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو پھر یہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے، نہیں یہ تو دونوں طرف سے بیٹھ کے، جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے پیڑے کھا رہے ہیں دونوں طرف سے بیٹھ کے، تو ایسے لوگوں کو یہ تو فتنہ پھیلائیں گے مسلمانوں میں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اختلاف ہوا، تو اللہ نے فرمایا، اچھا بعض لوگ کہہ رہے تھے ان کو قتل کر دو، بعض کہہ رہے تھے کہ نہیں ان کے ساتھ میل جول رکھو، تو اللہ نے فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا ایسے منافقوں کے بارے میں تم دو حصوں میں بٹ گئے ہو، یعنی ان کے بارے میں تو ایک ہی رائے ہونی چاہیے کہ ان کو قتل کیا جائے، ان سے لڑا جائے، ان کو مارا جائے، یہ بہت بڑے فتنہ پرست ہیں جو مسلمانوں کو بہت شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہاں ایک منافق وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کافر ہے، وہ ظاہر میں اس کے اعمال سے لگ رہا ہے کہ یہ مسلم ہے، لیکن اس کے بارے میں تو حکم یہی ہے کہ ہم اچھا سلوک کریں گے کیونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ یہ تو ایسے منافقین کو تو پتہ چل گیا لوگوں کو ان کی حرکتوں سے، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان کے بارے میں دو حصوں میں بٹ گئے ہو، واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے تو ان کو لوٹا دیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، یعنی حق کے راستے سے پیچھے ہٹا دیا ہے۔ اب ان کی تم ہدایت کی امیدیں کیسے لگا کے بیٹھے ہو؟ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت جو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، یعنی ان کی حرکتوں سے تو لگ رہا ہے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، تم ان کی ہدایت کے در پہ کیوں ہو؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور یاد رکھو جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے آپ کوئی راستہ نہیں پائیں گے، یعنی اللہ نے جس کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہو، اب ہمیں تو نہیں پتہ کہ اللہ نے کس کے بارے میں فیصلہ کیا ہے کس کے بارے میں نہیں کیا، لیکن بعض دفعہ اعمال سے ہمیں یہ گمان ہونے لگتا ہے، تو اعمال دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اس کی گمراہی کا اس کی حرکتوں کی وجہ سے فیصلہ کر لیا ہے۔ پھر اللہ نے ان کی اندر کی بات بتائی، فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ یہ کافر رہیں، یہ تو تمہیں بھی کافر بنانا چاہتے ہیں، اگر تم نے ان سے میل جول رکھا تو یہ تمہیں بھی وسوسے ڈال کے اپنے جیسا بنا دیں گے، کما کفروا، جیسے کہ یہ خود کافر ہوئے، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم سب ایک جیسے ہو جاؤ، مفاد پرست بن جاؤ، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، بس اب ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک کہ تمہارے پاس مضبوط دلیل نہ ہو ان کے ایمان کی، اور وہ دلیل کیا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر لیں، اپنی قوم کو چھوڑ کر آ جائیں تمہارے پاس، ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں جب تک یہ اپنی قوم کا مکمل چھوڑ کر تمہارے پاس آ کے رہنا نہ شروع کر دیں اور اپنی قوم کو یہ شو نہ کر دیں کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تو اس وقت تک تم ان کے ایمان کو قبول مت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اس پیشکش کو ٹھکرا دیں، یعنی ان کو آپشن دیا جا رہا ہے کہ ہجرت کر کے مکمل طور پہ اپنی قوم کو چھوڑ کر آ جائیں،
اگر یہ اس پیشکش کو ٹھکرا دیں تو اللہ فرماتے ہیں فخذوہم، پھر ان سے دوستی اور محبت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ فخذوہم، پھر ان کو پکڑو، وقتلوہم، ان کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، اور نہ کہ ان میں سے کسی کو دوست بناؤ اور نہ مددگار بناؤ۔ ہاں فرمایا ان منافقین میں دو قسم کے لوگ مستثنا ہیں، ان سے تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے اگرچہ وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، تمہاری غیر مسلموں میں کچھ قومیں ایسی ہیں جن سے تمہارا جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے، کہ ان کا ایگریمنٹ ہے کہ نہ وہ تم سے لڑیں گے نہ تم ان سے لڑو گے۔ تو ان میں سے کوئی اگر ایسی قوم کے ساتھ ملتا ہے تو ظاہر ہے اس قوم سے تمہارا ایگریمنٹ ہے، تو یہ جب ان کے ساتھ ملیں گے، اٹیچ ہوں گے، تو یہ بھی ایگریمنٹ میں شامل ہو جائیں گے، لہذا پھر ایسے کسی منافق کو تم قتل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ او جاؤکم، دوسرا وہ شخص ہے حسیرت صدورہم ان یقاتلوکم، کہ ایسے منافقین ہیں جو نہ اپنی قوم کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں نہ تمہارے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، تو وہ کافر لیکن لڑائی سے دور بھاگ رہے ہیں وہ، تو جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کے دل اس بات سے تنگ ہوتے ہیں کہ وہ تم سے لڑیں، او یقاتلوا قومہم، یا اپنی قوم سے لڑیں، وہ نہ ادھر تم سے بھی لڑنا نہیں چاہتے اپنی قوم سے بھی لڑنا نہیں چاہتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو بھی تم پر مسلط کر دیتا، یعنی یہ بھی تمہارے دشمن ہوتے۔ تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے کہ ہر ایک کو اللہ نے تمہارا دشمن نہیں بنایا، تو یہ بس پیڑے کھانے کے جو اس میں ہیں کہ ادھر سے بھی ادھر سے بھی، لیکن نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتے کسی کو۔ تو اللہ اگر چاہتا تو ان کو بھی تم پر مسلط کرتا، یہ بھی تم سے لڑتے۔ تو اللہ نے ایک احسان کیا کہ ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جو تم سے لڑنا نہیں چاہتے، لہذا جب یہ تم سے نہ یہ اپنی قوم کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ لڑائی چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر انہوں نے تم سے کنارہ کشی اختیار کی ہے، یہ تم سے لڑنا نہیں چاہتے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور نہ انہوں نے تم سے قتال کیا، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، بلکہ انہوں نے تمہاری طرف سلو پھینک دی ہے، تم سے سلو کا ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو پھر اللہ نے تمہیں ان پر قدرت نہیں دی ہے لڑنے کی، تمہارے لیے ان سے لڑنا، ان کو قتل کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں فرمایا انہی لوگوں میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، مگر ان میں بھی کچھ جھوٹے بھی ہیں، تو صرف زبانی ان کے اس پر اعتبار نہیں ہوگا بلکہ ان کے عمل کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ کچھ ان میں سے ایسے ہیں جن کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ فرمایا ستجدون آخرین، ہیں آخرین، کچھ دوسرے ایسے ہیں جن کو تم پاؤ گے۔ کیسا پاؤ گے؟ یریدون ان یمنوکم، کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری طرف سے بھی بے خوف رہیں، ویمنوا قومہم، اپنی قوم کی طرف سے بھی بے خوف رہیں۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ہمیں نقصان نہ پہنچائے، لیکن اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ کنارہ کشی اختیار کرتے، مگر وہ کنارہ کشی اختیار نہیں کرتے، بلکہ ہوتا کیا ہے کلما ردوا الی الفتنۃ، جب بھی وہ فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، ارکسوا فیہا، تو فوراً اس فتنے کی طرف جاتے ہیں وہ، یعنی جہاں دیکھتے ہیں کہ جنگ ہونے والی ہے اور جس کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے ان کو، تو اس بھاری پلڑے والے کی طرف یہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت تک تم سے یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی کہ ہم لڑیں گے نہیں، جب تک یہ دیکھتے نہیں ہیں، یہ دیکھتے ہیں طاقت کا توازن برابر ہے، جہاں ان کو لگا کہ کوئی فتنہ پھیلنے والا ہے مسلمانوں کے خلاف اور طاقت کا توازن ادھر بڑھ رہا ہے تو ادھر نکل گئے، ادھر بڑھ رہا ہے تو ادھر نکل گئے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی حقیقی معنوں میں اختیار نہیں کرتے، صرف زبانی کلامی کرتے ہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور انہوں نے تم پر سلو کی بھی پیشکش نہیں کی ہے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ تم سے روکتے بھی نہیں ہیں، لڑائی کا موقع ملتا ہے تو لڑتے ہیں، فَخُذُوهُمْ، تو پھر ان ایسے لوگوں کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ، جہاں پاؤ قتل کر دو، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے تمہیں ان پر مکمل قدرت دی ہے، قدرت کا مطلب تمہیں اختیار دیا ہے، تمہیں یہ رائٹ دیا ہے کہ تم ان کو قتل کر سکتے ہو۔ یہ رکوع تھا جس کی میں نے مختصر تفسیر بیان کی، اس میں جو ملنے والے اسباق ہیں ہم ان کے بارے میں تھوڑا غور، یعنی ان کی تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ دیکھیں یہ پوری صورت میں ہمیں اسلام کا مزاج، اس پورے رکوع میں ہمیں اسلام کا مزاج پتہ چلتا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ نہ ہم اتنے میٹھے بن جائیں اخلاق میں کہ ہمیں وہ نگل لے، ہم نہ اتنے میٹھے بن جائیں کہ دشمن ہمیں نگل لے، نہ اتنے کڑوے بن جائیں کہ وہ ہمیں تھوکنا شروع کر دیں۔ اسلام نے ہر چیز میں، اخلاقیات میں بھی، انتقام میں بھی اعتدال کی راہ سکھائی ہے۔ اب اللہ نے وہ منافقین جو قتال چاہتے ہیں لیکن ابھی لڑتے اس لیے نہیں ہیں کہ مسلمان ذرا قوت میں ہیں،
موقع ملے گا تو مسلمان کمزور ہوں گے تو مسلمانوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیں گے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ اخلاقیات کا تقاضا بالکل بھی نہیں ہے کہ تم سے دوستیاں بڑھاؤ, اس سے تمہیں فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. اس طرز میں ان لوگوں پر رد ہے جو ہر قوم سے لڑنے کی بات کرتے ہیں اور جو ہر قوم کو معاف کرنے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس ہمیں محبت ہی محبت اور اسلام صرف محبت, اسلام صرف محبت. تو بھائی اسلام یقیناً محبت کا درس دیتا ہے مگر ایک حد تک. ایسا نہیں ہے کہ ہم اسلام مسلمانوں کو اتنا میٹھا بننے کا حکم دے کہ آپ کو اسلام دشمن قوتیں کھانا ہی شروع کر دیں. ایسی محبت اسلام میں نہیں ہے, ایک حد ہے. اور اتنا کڑوا بھی نہیں ہے اسلام کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کافر تم سے لڑنا نہیں چاہتا, نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتا ہے نہ تم سے لڑنا چاہتا ہے, وہ بس کفر پر ہے, تو اس کو اپنے کام میں اس کو آپ اسلام کی تبلیغ تو کریں گے لیکن آپ اس سے لڑ نہیں سکتے. تو ایسے لوگوں کو بلا وجہ قتل کرنا, ان سے لڑائی کرنا, اس کا بھی اللہ نے حکم دے دیا. ما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا, اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف لڑنے کا راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے. تو یہ غلو ہے کہ ذرا سا بھی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ ان کو تم تنگ کرو. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ان کو تم قتل نہ کرو, ان سے لڑو مت. نہ جو تعبیر استعمال کی ہے ما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا, کہ اللہ نے تمہارے لیے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے ایسے لوگوں سے لڑنے کا. تو ان سے لڑائی کی بات مت کیا کرو, ان کے خلاف لڑنے کی تیاری مت کیا کرو. تو یہ ہمیں اس سے اعتدال کی جو ہے وہ ترغیب ملتی ہے. یہ ہے تو منافقین کے بارے میں اور ان سے جہاد کے بارے میں. اور خاص طور پر ایک اور پوائنٹ, معاہدے کی پابندی کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں جتنا بھی دشمن ہو لیکن اگر ایگریمنٹ ہوا ہے نہ لڑنے کا تو وہ ایگریمنٹ تم نے بہرحال پورا کرنا ہے. اور ہمیں یہ جو میں نے بتایا کہ اسلام نے اعتدال سکھایا ہے, جہاد کے میدان میں بھی کس سے لڑنا ہے کس سے نہیں لڑنا, ان سب چیزوں میں اعتدال کی راہ ہے کہ نہ اتنا معافی کا پہلو غالب ہو کہ معافی سے آپ کے دشمن ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیں, اور ایسا انتقام کا پہلو بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے نا آپ جو لڑنا نہیں چاہتے ان سے بھی لڑنا شروع کر دیں. تو یہی چیزیں ہمیں اپنی عام زندگی میں بھی لاگو کرنی پڑیں گی. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی کا ظلم برداشت کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ انتقام لے سکتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں برداشت میں ثواب ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ظالم ظلم کرتا چلا جاتا ہے. تو ایسے موقع پہ اس کو 2 یا 3 دفعہ مہلت دینی چاہیے, اس کے بعد پھر اس کو سزا ملنی چاہیے. ہر دفعہ چھوڑ دیں گے نقصان ہوگا. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فوراً کسی کو سزا دینا بھی ٹھیک نہیں ہے, اسے سنبھلنے کا موقع بہرحال دینا چاہیے. اس سلسلے میں میرے سامنے ابھی حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے اللہ کے حکم سے, اور دونوں کا ایگریمنٹ ہوا کہ حضرت موسیٰ نے کہا آپ جو کچھ کریں گے میں آپ سے سوال نہیں پوچھوں گا, لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک ایک کشتی کو توڑ دیا, عیب دار بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ حضرت خضر نے فرمایا کہ آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے, لیکن اس کے باوجود حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا کہ ٹھیک ہے جی ایک دفعہ آپ سے غلطی ہو گئی, معاف کرتا ہوں میں. پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا, حضرت خضر نے ایک نوجوان لڑکے کو قتل کر دیا تھا, پوچھا کیوں قتل کیا؟ پھر حضرت خضر نے یاد دلایا کہ آپ نے عہد کیا تھا کہ میں سوال نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ نے پھر معذرت کی. تیسری دفعہ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا ہے کہ ایک یتیموں کی بستی تھی اور ایک یتیم دیوار تھی جس میں یتیموں کا خزانہ دفن تھا, وہ دیوار گرنے والی تھی. حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا کہ یہ بستی والے لوگ تو ظالم ہیں, یہ اجرت نہیں دے رہے اور ہمارا خیال نہیں کر رہے, آپ اجرت لے کے ان سے آپ دیوار سیدھا کر دیتے, دیوار کو سیدھی کر دیتے. آپ نے بغیر اجرت کے, جبکہ ہمیں اجرت کی ضرورت بھی ہے, یعنی جنہوں نے کچھ نہیں بگاڑا ان کو تو آپ نے نقصان پہنچایا, اور جو آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ احسان کر رہے ہیں, تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اب فرمایا کہ ہادہ فراق بینی و بینک, اے موسیٰ اب آپ کا اور میرا راستے جدا جدا ہیں. تیسری دفعہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے مہلت نہیں دی, فرمایا کہ بس 2 دفعہ ہو گیا. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک لمٹ ہونی چاہیے مجرموں کو معاف کرنے میں بھی اور ظالم کو ڈھیل دینے میں بھی. اس کے بعد پھر کیونکہ ہم عالم الغیب نہیں ہیں, ہمیں نہیں پتہ کہ فیوچر میں کیا ہوگا, تو پھر زمینی حقائق کو دیکھ کر ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے تمام پہلوؤں میں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاسوس کو پکڑا, اس کے قتل کرنے کا حکم دیا. اس نے کہا کہ میری 6 بیٹیاں ہیں, مجھے نہ قتل کریں, میں ان بیٹیوں کا باپ ہوں, واحد کفیل ہوں,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیا۔ دوبارہ وہ جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا، آپ نے پھر حکم دیا اس کو قتل کیا جائے۔ اس نے پھر حوالہ دیا کہ یا رسول اللہ میری 6 بیٹی ہیں۔ آپ نے فرمایا نا، لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین، مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، اب نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو میں اس پہ اتنی لمبی تفصیل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج ہمارے یہاں جب اخلاقیات پر بات ہوتی ہے تو اخلاق کا ایسا نقشہ کھینچا جاتا ہے کہ جو سننے والے واہ واہ تو کر لیتے ہیں، لیکن وہ پریکٹیکلی وہ ممکن نہیں ہوتا اس اخلاق پہ چلنا۔ یا انتقام کی جب بات کی جاتی ہے تو ایسے انداز سے بات کی جاتی ہے کہ اخلاقیات کے پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، معتدل امت، اس کے ہر فیصلے میں اعتدال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔